شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اور شریعت کے قوانین اور آداب کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے اور اس کی آیات بینات کی تلاوت سے کریں گے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تو اس پروگرام کا آغاز ابتدا اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے آیات بینات کی تلاوت سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا احسان، اس کا لطف و کرم کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں ایک نئے عنوان، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اللہ پاک کا احسان کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین علامہ صدام حسین قادری امینی صاحب۔ آپ انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آج ہمارا جو پروگرام کا عنوان ہے وہ ہے روزہ کے جو ضروری اور اہم مسائل ہیں جن کا جاننا روزہ دار کو ضروری ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس بات سے آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں روزے کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو وہاں پر جو جیسے روزے کی فرضیت کا حکم بیان ہوا تو وہاں پر دو چیزیں ہم نے سیکھیں کہ رب کائنات نے رخصت عنایت فرمائی، ایک مریض کو اور ایک مسافر کو۔ تو ہم علامہ صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرعاً مریض کون ہے، کہ کس مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھ لے
اور شرعن مسافت کیا ہے اور کون سا سفر ہے جس کے بعد اس کو اجازت ہوگی کہ وہ روزہ اپنا بعد میں رکھ لے، فعدۃ من ایام اخر کے حکم قرآنی پر عمل کرے. کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو شرعن مریض کے حکم میں نہیں آتے یا وہ شرعن مسافر بھی نہیں ہوتے. تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک نے یہ جو حکم دیا، یہ جو رخصت دی کہ مسافر اور مریض یہ رخصت حاصل کر سکتے ہیں، وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ شرعن مریض کون ہے، کس طرح کے مرض میں یہ اجازت ہے، مسافر کون ہے، اور کن صورتوں میں وہ مریض اور مسافر شمار نہیں ہوگا. تو اس سے متعلقہ جو احکام اور مسائل ہیں وہ واضح فرما دیں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین تک یہ مسائل پہنچ سکیں اور وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے اس پروگرام میں حاضری کا شرف مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے زیادہ لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے اور روزہ کی رخصت کے حوالے سے، مریض اور مسافر کے حوالے سے، تو مسافر کا تو وہی قانون ہے جو نمازوں کے حوالے سے ہے. یعنی مسافر جو اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے تو سفر 92 کلومیٹر سے زائد ہو، ایسے سفر پر کوئی روانہ اگر ہوتا ہے تو وہ حالت سفر میں اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت رخصت ہے، بعد میں اس کو رکھ سکتا ہے. لیکن یہ ایسی رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے. جی، اگر رکھے گا تو وہ نفلی نہیں ہوگا، وہ فرض روزہ ہی ہوگا رمضان میں اگر رکھے گا. یہ ویسی رخصت نہیں جیسے وہ نماز قصر والی ہے. جی ٹھیک نا، اس کو تو قبول کرنا واجب ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے. اگر کوئی بندہ حالت سفر میں کہے کہ میں نماز پوری پڑھوں گا تو اس کو گناہ گار ہوگا. تو اس رخصت کو اپنانا واجب ہے. لیکن یہ ایسی رخصت ہے جس میں آدمی کو گنجائش ہے، اختیاری رخصت ہے. تو مسافر جب وہ شرعی سفر پر روانہ ہو تو اس حالت سفر میں اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. تو مریض کی جہاں تک بات ہے، ایسا مرض جس کے بارے میں ماہر عاسق ڈاکٹر یا حکیم کہہ دے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا پھر اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر بالکل قدرت رکھ ہی نہیں رہا، تو اس کو ایسی صورتحال میں اجازت ہے کہ وہ بعد میں رمضان گزرنے کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جائے تو اس وقت روزہ رکھ کر وہ جو کمی رہے گی اس کو پورا کر لے. ایسا نہیں کہ ہلکا سا سر درد ہوا، ہلکا پھلکا بخار ہے، وہ سحر افطار میں دوائی لے سکتا ہے اور بی پی تھوڑا سا شوٹ کر گیا تو بندہ کہے جی میں روزہ نہیں رکھتا. یہ جو بہانے اپنی طرف سے بنائے جاتے ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر لے اور وہ کہے کہ واقعی آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو ایسی صورت میں اس کو رک سکتا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں جو ماہر معالج ہے اس سے رائے لینا ضروری ہے، اپنے طور پر از خود فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ اس کا مرض ایسا ہے کہ وہ قدرت ہی نہیں پاتا، لیکن یہ قدرت پانا بھی ظاہر ہے وہ اس کے مزاج پر منحصر نہیں ہوگا کہ وہ اپنے طور پر ہی یہ محسوس کر لے کہ آج تھکاوٹ ہے، جسم میں درد ہے، آج طبیعت بوجھل ہو رہی ہے اور وہ روزہ چھوڑ دے. تو یہ رخصت شرعاً جو مریض ہے اسی کو ہوگی اور مسافر کا بھی. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی، نماز اور روزے کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ نے بیان کر دیا. تو اس حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرعاً مسافر کون ہے اور شرعاً جو ہے مریض کون ہے اور اس پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں. اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک
بریک کا، ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے ہیں، پھر اپنی آراء بھی قیمتی جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہم علامہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے نماز کے کثرت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز ادا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس طرح سے روایات میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ جیسے اسی طرح سے حج کے بارے میں آیا ارکان اسلام میں کہ اگر اس کو کسی ظالم حکمران نے نہیں روکا تھا، کوئی اور ایسی بیماری نہیں تھی، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اور وہ صاحب استطاعت تھا اور پھر بھی وہ حج کرنے نہیں گیا، خود سے نہیں گیا، تو پھر وہ یہودی مرے نصرانی مرے، یہ بات برابر ہے۔ تو روزے کے بارے میں جو اس کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو رویہ ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ روزے کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کی جو ادائیگی ہے اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور پہلے آداب کا معاملہ بھی بہت لوگ خیال رکھتے تھے، اب وہ جو ادب آداب ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو عام لوگوں کے سامنے کھانے پینے کا بھی معاملہ ہے۔ تو جو یہ روزے کی جو اہمیت ہے، جیسے نماز کی ہے، جیسے حج کی ہے، تو اس طرح کی کچھ چیزیں، کچھ ایسی روایات جو روزے کی اہمیت کو واضح کرتی ہوں، وہ ہم جاننا چاہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین تک وہ پہنچے۔ اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ متصل آپ بیان فرمائیں گے کہ ایک شخص کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں کوئی سہیل بھائی، جہاں تک روزے کی اہمیت کا تعلق ہے تو سمجھنے والوں کے لیے ایک روایت ہی کافی ہے۔ یہ دیکھیے، نماز پڑھنے پر بھی اجر ملتا ہے، کیا ملنا ہے؟ اجر ملنا ہے۔ حج پر اجر ملنا ہے، زکوٰۃ پر اجر ملنا ہے، صدقہ و خیرات دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں اجر کا وعدہ ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ خود لگا لیں، جس کی جزا رب کائنات ہے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے پر اجر ملے گا، بالکل زکوٰۃ دینے پر اجر ملے گا، حج ادا کرنے پر اجر ملے گا، اور روزہ رکھنے پر اجر عطا کرنے والا ملے گا۔ بالکل ایسے آپ اندازہ لگا لیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اور روزہ چھوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ مشکات کے اندر سے حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث نمبر 2013 ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑا، وہ اگر ساری زندگی کے روزے رکھتا رہے پھر بھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا، اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کے روزے کو اس کے وقت پر رکھنے سے اجر ملنا تھا، اس کو نہیں پا سکتا۔ بہت شاندار بات۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہو جائے گا کہ جو مثال ہے، موسم ایسا ہے کہ کئی لوگوں کا ایسا بھی معمول ہے کہ اگر گرمیوں کی شدت کے روزے ہیں تو وہ اس لیے بھی آگے پیچھے کر لیتے ہیں کہ وہ فعدۃ من ایام اخر کر لیں گے کہ جب موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو وہ پھر بعد میں روزے رکھ لیے۔ تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اجر و ثواب ہے وہ غیر رمضان میں پھر وہ اجر وہ نہیں پا سکیں گے، اور وہ ظاہر جو جان بوجھ کے ترک کرنے کا جو گناہ ہے اس کا بھی وہ وبال ان پر۔ جی، اور فعدۃ ایام اخر یہ بھی تب ہے جب واقعی ایسے معاملات ہوں، ہاں ایسے نہیں کہ بس میں تو رکھا نہیں جاتا جی، وجہ کیا؟ وجہ کچھ بھی نہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے جی۔ اچھا، لیکن بھوک پیاس میں کس کو نہیں ہوگی گھبراہٹ؟ یہ ضمن چلی یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس کے پاس ریزن نہیں تھی، شرم کوئی اس کا عذر نہیں تھا، تو وہ بھی لیکن قضا کے طور پر تو ظاہر ہے وہ بعض روزے رکھے گا، وہ اس پر لازم ہے، جی ضروری ہے اس کو رکھے۔ جی، روزے تو وہ بھی رکھے گا جس کا عذر ہے۔ جی،
عذر ہے صحت یابی کے بعد وہ روزے رکھے گا. وہ تو اس پر ضروری ہے بالکل. یعنی اس کو تو اللہ نے اجازت دی, ہاں جی, لیکن یہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا اس کو تو مطلب یہ نہیں ہے مترجہ والا رکھنا چاہیے اس کو. جی جی, اس کو وہ ضروری ہر صورت پورا کرنا. جی, پروگرام میں اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے فوراً بعد حاضر ہوتے ہیں. شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ میں علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کے مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ جو سحر و افطار کا جو وقت ہے تو اس میں بڑی لوگوں کو کنفیوژنز ہیں. ایک تو اذان کے حوالے سے کہ وہ اذان کے دوران جو ہے وہ لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح سے کیلنڈرز لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں, بس اوقات جو کہیں علاقوں میں سائرن کی آواز کا ہوتا ہے تو وہ دیر سویر اس میں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اذان میں بھی دیر سویر ہوتی ہے تو ان کو کیلنڈر کا اعتبار کرنا ہے, ان کو وہ جو سائرن بج رہا ہے اس کا اعتبار کرنا ہے, اذان کا اعتبار کرنا ہے. کچھ لوگ وقت ہونے کے باوجود اپنی وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کھاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے افطار میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی شخص 1-2 منٹ دیر سے اگر پہنچا ہے تو وہ اس کو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مکروہ ہو گیا ہے اس حوالے سے جو اس کا افطار کا عمل ہے. تو اس حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں اور جو مسائل ہیں تو وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے علامہ صاحب سے کہ جو سحر و افطار کا وقت ہے اس میں, اور آج کے دور کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, ظاہر ہے اب جدید دور ہے, کیلنڈرز موجود ہیں, گھڑیاں موجود ہیں, تو اگر وقت ہو گیا ہے اور کہیں سائرن کی آواز سنائی نہیں دے رہی, اذان کی آواز سنائی نہیں دے رہی, تو ایسی صورت میں وہ جس نے روزہ رکھنا ہے یا جس نے افطار کرنا ہے تو وہ ایسی صورت میں کیا کرے گا. اور ایسی صورتوں میں جو غلط فہمیاں عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی علامہ صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنا روزہ بر وقت رکھ سکیں, بر وقت افطار کریں, اور جو اس میں مسائل کی عدم واقفیت کی وجہ سے جو حرج اور تنگی پیدا ہوتی ہے اس سے ہم بچ سکیں. تو ہم علامہ صاحب سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو اذان فجر ہے یا اذان مغرب ہے یہ بطور اعلان نہیں ہے. یہ نماز کے لیے جو ایک مخصوص ایک پکار اور ندا شریعت میں متعارف ہے, یہ وہی چیز ہے. یہ نہ روزہ افطار کرنے کے لیے نہ سحری کا وقت ختم ہونے کا بتانے کے لیے اذان دی ہے. یہ اس کا تعلق تو نمازوں کے ساتھ ہے. اور آج کل تو جس طرح دور میں جدت آ چکی ہے اور گھر گھر میں کیلنڈر موجود ہیں, نہ ہو تو موبائل میں یہ سارا کچھ دستیاب ہے. آپ کسی اہل سنت کے ذمہ دار ادارے کا مرتب کیا ہوا جو کیلنڈر ہے اس کے اوپر جو شیڈول ہوتا ہے اس کی پابندی کریں. مسجد سے یا کہیں آس پاس سے کوئی اعلان سننا ضروری نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو کنفرم ہے کہ یہ اہل سنت کی طرف سے بنایا ہوا کیلنڈر ہے, شیڈول ہے, اس کے مطابق آپ اپنے سحر و انتظام کے افطاری کے جو معاملات ہیں ان کو کیجیے. اس کے لیے نہ تو اذان کا انتظار کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اذان ہوگی پھر ہی آپ نے وہ جو سحری کا جو کھانا پینا وہ بند کرنا ہے. اذان ہوتی ہے اس وقت جب سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا, اس کے بعد اذان ہوتی ہے. سحری کے وقت میں اذان دیں گے تو اذان سرے سے ہوتی ہی نہیں, اس کو تو دوبارہ دہرانا ہوتا ہے. تو اس لیے اذان اپنے وقت میں اور سحری اپنے وقت میں, دونوں الگ الگ اپنے اپنے وقت پر ہیں. لہٰذا یہ جو غلط فہمی ہمارے عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی, بلکہ ہمارے گاؤں دیہات کے علاقہ میں میں نے بڑی مرتبہ سنا بچپنے کے اندر کہ حی علی الفلاح تک کھا سکتے ہیں. کوئی کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے مبارک الفاظ جب تک نہیں کہے جاتے مؤذن کی طرف سے تب تک آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کیلنڈر دیکھیں, اس کے اوپر جو شیڈول ہے یا پھر پابندی کے ساتھ اگر آپ کی مسجد میں اعلانات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو ان کی آپ جو ان کے مطابق آپ عمل کریں, نہ یہ کہ آپ اذان کا انتظار کریں, کیونکہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے ہے, یہ اعلان کے لیے نہیں.
کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام میں عام طور پر غلط فہمی کے طور پر موجود ہیں کہ جن سے ان کو لگتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان عوامل سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے عوام الناس کو اور جو لوگ ہیں جو ظاہر صائم ہیں، روزہ دار ہیں، ان کو اس معاملے میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے والے سیشن میں روزے کے جو سحر و افطار کا وقت ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک آدمی بالکل آخری منٹ تک کھا رہا ہوتا ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے اور کچھ ذرات اور کچھ اس کے منہ میں باقی ہوتا ہے، اب وقت ختم ہونے کے بعد کچھ سیکنڈ تک وہ اس کو نگل لیتا ہے، تو وہ کس حکم میں آئے گا؟ یعنی کیا احتیاطاً اس کو 1-2 منٹ پہلے یہ اپنے جو کھانے پینے کا عمل ہے یہ روک کے کلی کر کے اور احتیاط کرنی چاہیے، یا اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے تو یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ تو ہم مفسدات روزہ کے بارے میں اور جن عوامل سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ جاننا چاہیں گے، اور علامہ صاحب اس بارے میں بھی رہنمائی کر دیں گے کہ جو گزشتہ سیشن میں ہم نے سوال کیا تھا اس حوالے سے یہ ایک پہلو اس میں سے رہتا تھا، تو اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہو چکا اور لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، بعد میں کئی لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے واقعی، تو ان سے عرض کروں گا کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ایک قطرہ پانی پینے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس طرح کی بے احتیاطی کرتے ہیں وہ اپنے روزوں کا خیال رکھیں، اپنے آپ پر ترس کھائیں، اس طرح روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو اس حوالے سے بڑا بالکل واضح ہے، کھانے سے، پینے سے، یا کسی بھی طریقہ سے اپنے پیٹ میں، معدے میں کوئی چیز، دعا، کھانا پینے کی کوئی چیز بھی داخل کرنے سے، یا حقوق زوجیت جو ہیں وہ ادا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو دیگر معاملات ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر سرما لگا لیا، عوام الناس میں سرما لگا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں، دھول مٹی آپ کے اگر منہ میں چلی گی، ناک میں چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دھواں اندر چلا گیا سگریٹ وغیرہ کا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، مالش کرنے سے، عطر لگانے سے، نہا لینے سے، ان چیزوں سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ الٹی آ گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ قصدن، ارادتن، جان بوجھ کر کرے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ جو اس سے پہلے سیشن تھا اس میں گفتگو ہو رہی تھی سگریٹ کے دھوئیں کے حوالے سے، تو ہمارے پاس یہ سوال آیا ہے، یہ سیشن چونکہ سوال و جواب کا سیشن ہے، تو یہ سوال آیا ہے کہ یہ جو دھواں ہے یہ وہ دھواں ہے جو کوئی اور سگریٹ پی رہا ہو، یا یہ وہ دھواں ہے جو خود سگریٹ پینے والا بھی وہ دھواں ہی ظاہر ہے اس میں ہوتا ہے؟ تو اگر کوئی سگریٹ خود پی رہا ہے تو وہ دھواں اندر چلا گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ جاتا رہے گا، یا اس صورت میں اس کا روزہ نہیں جائے گا؟ کیونکہ جب وہ دھواں وہ اس کے اندر جاتا ہے تو اس میں اس کا ذائقہ بھی جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ سگریٹ پینا ویسے بھی ایک ناجائز اور حرام عمل ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سوال ہے ہمارے پاس کہ جو سگریٹ نوشی کے جو پابند جو لوگ ہیں تو وہ ظاہر اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اس دوران انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ یہ بڑا بہترین شاندار وقت ہوتا ہے کہ آپ یہ بری عادت جو ہے اس کو ترک کریں، یہ ایک مشق ہے، اور اس میں جب آپ یہ سحر و افطار کے درمیان آپ یہ مجاہدہ اور ریاضت کر رہے ہیں کہ آپ اس سے دور ہو رہے ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، تو آپ افطار کے بعد بھی یہ عمل نہ کریں۔ لیکن علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ ہیں تو وہ سگریٹ نوشی اگر کریں تو اس سے روزہ جاتا رہے گا یا ان کا جو ہے روزہ ہے وہ برقرار رہے گا؟ سگریٹ پینے سے اور ہوکا نوشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ایک اور سوال ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حالت جنابت ہے اور ایسی صورت میں وقت جو ہے وہ مختصر ہے اور اس وقت غسل کا وقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو روزہ ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، اور وہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت وہ غسل کر کے اور نماز ادا کر لے، تو کیا اس بات کی گنجائش اور اجازت موجود ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر حالت روزہ میں اس پر ایسی کیفیت جو ہے وہ جنابت طاری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب وہ غسل کرے گا تو وہ کس طرح کی احتیاط جو ہے وہ کرے گا؟ کیونکہ ناک میں پانی چڑھانے سے
اور وہ پانی حلق میں جا سکتا ہے. اسی طرح سے غرارہ کلی کرنے سے پانی جو ہے وہ حلق میں جا سکتا ہے, معدے میں جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کس طرح سے اس کو یہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے, اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کی آنکھ تاخیر سے کھلے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو, یا پھر میاں بیوی ملاقی ہو اور ان کے اوپر غسل فرض ہو جائے, اور ادھر سے سحر کا وقت بالکل تنگ ہو جائے, اتنا وقت وہ نہ پائیں کہ غسل کر سکیں اور اس کے بعد سحری کر سکیں, تو ان کے لیے بالکل گنجائش ہے کہ وہ پہلے سحری کر لیں, روزہ کی نیت کر لیں, روزہ رکھ لیں, اس کے بعد غسل کر لیں. بس اس میں گنجائش یہ ہوگی, یعنی کہ ایک پابندی یہ ہوگی کہ وہ کلی کرنے میں جو مبالغہ کرنا چاہیے غسل کرتے وقت وہ نہیں کریں گے. اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اتنا مبالغہ نہیں کریں گے, ہلکا سا پانی بس یہاں تک وہ لگا لیں گے اور کلی کر لیں گے. غرغرہ جو ہے وہ نہیں کریں گے, نہ ہی ناک میں اوپر تک پانی چڑھائیں گے. وہ جب شام کا وقت ہوگا, روزہ افطار کریں گے, تو اس وقت وہ احتیاطاً پانی اوپر چڑھا لیں اور کلی بھی اچھی طرح سے کر لیں گے. جزاک اللہ, آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, ہم سے سوالات پوچھتے ہیں, اور آئندہ پروگرام میں بھی اگر آپ کوئی سوالات کرنا چاہیں تو آپ ضرور تنظیم بلبل باغی رضا کی مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے وہاں پر آپ پروگرام دیکھتے ہیں, یوٹیوب پر دیکھتے ہیں, وہاں پر آپ کمنٹ سیکشن میں کسی عنوان پر آپ کوئی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو وہاں اس کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, اپنے سوالات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. اس وقت پروگرام میں اس سیگمنٹ میں وقت ہوا چاہتا ہے بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا, اور ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. کیونکہ جو اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے گفتگو کرنے کی, تو اس سے ظاہر ہے اللہ رسول کا ذکر ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, تو اس سے اللہ رسول کے فرامین کے بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے. تو بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عزیر قادری صاحب. ہم حافظ عزیر قادری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں وہ نعت پیش کریں گے اور ہم سماعت کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ کا آخری حصہ ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں, اپنی محبتوں میں یاد رکھیں, اور درود پاک کی کثرت سے تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان. اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو, جیسے یوں منور ہے یہ دل
تازہ گر ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے دل آوارہ کو بے ساختہ آیا گے قرار، دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے پیشانی میں، سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے پیشانی میں، آسمان تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، انگنت صدیوں سے مصروف ثنا انگنت صدیوں سے مصروف ثنا اعظم، اسی خاطر مجھے تخلیق کیا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، جس کی عظمت کے ایک پہلو کو خالق ارض و سما نے انزل فیہ القرآن کہا، جس میں نازل ہونے والے لاریب کلام کو پروردگار عالم نے بینات من الہدا والفرقان کہا، الصوم لی کہہ کر جس کو مالک دو جہاں نے اپنی محبت کی پہچان کہا، اور الصوم جنہ کہہ کر جس کو محبوب دو جہاں نے جنت جانے کا سامان کہا، اسی مبارک اور عظیم مہینے کو قرآن نے شہر رمضان کہا۔ عظمتوں والے، برکتوں والے اور رحمتوں والے اس مہینے میں دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ ماہ رمضان آیا